بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن پاک بخشنے کا طریقہ۔ قرآن پاک بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ رمضان المبارک میں یا غیر رمضان میں پڑھا ہوا قرآن پاک کیسے بخشا جاتا ہے؟ اگر ہم قرآن پاک کا ثواب اپنے والدین کی روح کو بخشنا چاہیں یا پھر کسی بھی عزیز و قریب کی روح کو بخشنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو قرآن پاک بخشنے کا بالکل آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کا کوئی سوال باقی نہیں رہے گا۔ میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں جب ان کا قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو انہیں ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے کہ قرآن اب بخشے کیسے، قرآن بخشا کیسے جاتا ہے۔ وہ پھر کبھی کسی سے بخشوا رہے ہوتے ہیں، کبھی قاری صاحب کے پاس لکھ کر بھیج دیتے ہیں کہ ہم نے اتنے ختم قرآن کیے ہیں، یہ ہمارے قرآن پاک بخش دیجئے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ قرآن پاک بخشنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی قرآن پاک مکمل کیا، جتنا بھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ثواب میں اپنے والدین کی روح کو، والد کی روح کو یا پھر والدہ کی روح کو یا پھر فلاں عزیز کی روح کو بخش دوں، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ اے اللہ، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میری والدہ کی روح کو پہنچ جائے، میرے والد کی روح کو پہنچ جائے یا پھر میرے فلاں عزیز کی روح کو پہنچ جائے، تو اللہ کی رحمت سے یہ ثواب پہنچ جائے گا۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ دعا کریں، اور یہ بہترین طریقہ ہے کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ختم قرآن پر دعا کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ یہ جو موقع ہے ختم قرآن کا، یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ٹھیک جب آپ نے قرآن پاک مکمل کر لیا تو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد بیان کریں، دعا میں اور حمد میں سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھے، درود پاک پڑھنے کے بعد جو بھی عربک دعائیں آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لے۔ اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کرے، جس زبان میں آپ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی لینگویج ہے اس میں آپ اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ، جو کچھ میں نے قرآن مجید پڑھا ہے اس پر جو تو نے مجھے ثواب عطا فرمایا ہے، اے اللہ، میں اس کا ثواب میں اپنی والدہ کی روح کو بخشتی ہوں یا پھر والد کی روح کو یا پھر فلاں عزیزوں یا رشتہ داروں یا جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی روح کو بخشتا ہوں یا بخشتی ہوں۔ اے اللہ، ان تک یہ ثواب پہنچا دے۔ اور اس کے بعد پھر جو دعائیں آپ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، کیونکہ یہ ختم قرآن کا موقع ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہ دعائیں کرے۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، بس دعا ہو گئی۔ یہ قرآن پاک بخشنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ اس میں آپ نے نہ کوئی شیرنی کا انتظام کرنا ہے، نہ کوئی اس میں جو ہے آپ نے کسی کو بلانا ہے کہ فلاں کو بلاؤ، میرا قرآن پاک مکمل ہو گیا، اب اس کا بخشنا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک بخشیں گے نہیں ہمیں خود بھی ثواب نہیں ملے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ ہاں، اپنے والدین کی روح کو یا پھر کسی کی روح کو ثواب بخشنا چاہتے ہیں تو یہ بخشے، باقی آپ خود پڑھ رہے ہیں تو جب آپ تلاوت کر رہے تھے آپ نے جو حرف پڑھا ہے اس پر جو نیکی آپ کو ملنی ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں اسی وقت لکھی جا چکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ بخشنے کے بعد ہی آپ کو اس کا ثواب ملے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخشنا بھی ضروری ہے، ایسا بھی بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقی دعا کرنی چاہیے۔ قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ وہ کون سے کام ہیں اس پر ہم آگے آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن پاک جب آپ کا مکمل ہو تو آپ نے یہ دو کام ضرور کرنے ہیں، اور یہ سنت سے یہ ثابت ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کا پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کیجئے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔